السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی بچوں، کل کرکٹ ڈرامہ کا ہم نے مذکر اور مونث جو اسم ہوتے ہیں ان کا ہم نے دیکھا تھا، اور ساتھ میں درست جواب کی نشاندہی کرنی تھی، ہم نے یہ کیا تھا۔ جی بیٹا، ہم نے یہ تو دیکھ لیا تھا نا کہ کون سے الفاظ جو ہے مذکر میں بولے جاتے ہیں، کون سے مونث میں بولے جاتے ہیں۔ اب ہم نے ان کو مائنڈ میں رکھ کے ہم نے ان کو فل کرنا ہے، یہ جو خالی جگہ ہے اس کو پر کرنا ہے۔ کل پیر ڈیش، پیر سوموار کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تمام دنوں کے نام جو ہیں وہ سوائے جمعرات کے مذکر تھے نا، تو یہ کل پیر تھا ہوگا یا تھی؟ کیا ہوگا؟ تھا۔ کل پیر تھا۔ سونا ڈیش ہو گیا۔ اب تمام دہاتوں کے نام جو ہیں وہ مذکر میں تھے نا سوائے چاندی کے، تو سونا مہنگا ہو گیا یا مہنگی ہو گئی؟ ویری گڈ، سونا مہنگا ہو گیا۔ چاندی ڈیش ہو گئی، سستی ہو گئی یا سستا ہو گیا؟ چاندی سستی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دریائے سندھ ٹھٹھا کے قریب سمندر میں ڈیش ہے۔ اب تمام بر اعظموں کے اور شہروں کے اور دریاؤں کے نام مذکر میں تھے نا، تو یہ کیا ہے؟ دریا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ گرتا ہوگا یا گرتی؟ کیا ہوگا اس میں سے؟ ویری گڈ، گرتا۔ لاہور ایک ڈیش شہر ہے۔ شہروں کے نام مذکر میں آتے ہیں یا مونث میں؟ ویری گڈ، مذکر میں، تو اس کا کیا ہوگا؟ لاہور ایک بڑا شہر ہے۔ اگلا ہے پاکستان 14 اگست 1947 کو ڈیش تھا، بنی یا بنا؟ ویری گڈ، کیا ہے؟ بنا۔ اچھا، ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے جن سے ان کا مذکر یا مونث ہونا واضح ہو۔ جمعرات، ظہر، لوہا، مریخ، ہمالیہ، چین اور مکہ۔ سب سے پہلے ہم پہلا لفظ لیتے ہیں جمعرات۔ جی بتائیں، جمعرات کا جملہ کیا ہوگا؟ سوچیں کہ جسے پتہ چلے کہ یہ مذکر ہے یا مونث، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ مذکر ہے یا مونث، ٹھیک ہے؟ جی سوچیں، شاباش، جمعرات کا جملہ۔ چلے میں بھی بتاتی ہوں آپ کو، میرے بھی مائنڈ میں آیا ہے۔ کل جمعرات تھی۔ اب دیکھیں، پتہ چل گیا نا کہ یہ مونث ہے۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ ظہر۔ نمازوں کے نام مذکر ہیں یا مونث ہیں؟ مونث ہے نا، تو اس کا جملہ بھی تو مونث میں ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ مونث ہے۔ گھر پہنچتے ہی میں نے ظہر پڑھی، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے لوہا۔ اس دروازے کو بنانے میں لوہا استعمال کیا گیا ہے۔ اب پتہ چل گیا نا یہ مذکر ہے۔ مریخ، یہ سیارے کا نام ہے، لوہا دھات کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ مریخ، مریخ زمین سے قریب اور بڑا سیارہ ہے۔ اب زمین جو ہے وہ تو مونث ہے، زمین کے علاوہ جتنے بھی سیارے تھے وہ کیا تھے؟ مذکر۔ تو اس کے جملے سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ مریخ جو ہے وہ مذکر ہے یا مونث۔ اس کا جو جملہ جو میرے مائنڈ میں آیا ہے وہ تو یہی ہے کہ مریخ زمین سے قریب اور بڑا سیارہ ہے۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ ہمالیہ۔ ہمالیہ برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ پتہ چل گیا نا کہ یہ مذکر ہے یا مونث ہے؟ اگلا لفظ کیا ہے؟ چین۔ سوچیں اس کا جملہ کیا ہوگا؟ چین پاکستان کا دوست ملک ہے۔ میرے مائنڈ میں تو یہ آیا ہے۔
اچھا اگلا ہے مکہ. مکہ لفظ ہے، اس کا ذرا سوچے جملہ کیا بن سکتا ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث. ویری گڈ. چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں چھوڑنے کی وجہ سے مکہ آباد ہوا تھا. ٹھیک ہے، سمجھ آیا جملہ؟ اب آپ نے بھی اپنے سے خود سے سوچنا ہے اور ان جملوں کو آپ نے لکھنا ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ جملہ مذکر ہے یا مؤنث. ٹھیک ہے، اللہ حافظ کلاس. ویری گڈ. مذکر میں تو اس کا کیا ہوگا؟ لاہور ایک بڑا شہر ہے. اگلا ہے پاکستان 14 اگست 1947 کو ڈیش تھا. بنی یا بنا؟ ویری گڈ. کیا ہے؟ بنا. اچھا ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے جن سے ان کا مذکر یا مؤنث ہونا واضح ہو. جمعرات، ظہر، لوہا، مریخ، ہمالیہ، چین اور مکہ. سب سے پہلے ہم پہلا لفظ لیتے ہیں جمعرات. جی بتائیں جمعرات کا جملہ کیا ہوگا؟ سوچیں کہ جسے پتہ چلے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث. پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث. ٹھیک ہے جی، سوچیں. شاباش. جمعرات کا جملہ. چلیے میں بھی بتاتی ہوں آپ کو. میرے بھی مائنڈ میں آیا ہے. کل جمعرات تھی. اب دیکھیں پتہ چل گیا نا کہ یہ مؤنث ہے. اگلا لفظ کیا ہے؟ ظہر. نمازوں کے نام مذکر ہیں یا مؤنث ہیں؟ مؤنث ہے نا، تو اس کا جملہ بھی تو مؤنث میں ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ مؤنث ہے. گھر پہنچتے ہی میں نے ظہر پڑھی. ٹھیک ہے. اگلا ہے لوہا. اس دروازے کو بنانے میں لوہا استعمال کیا گیا ہے. پتہ چل گیا نا یہ مذکر ہے. مریخ یہ سیارے کا نام ہے. لوہا دھات کا نام تھا. ٹھیک ہے. مریخ. مریخ زمین سے قریب اور بڑا سیارہ ہے. اب زمین جو ہے وہ تو مؤنث ہے. زمین کے علاوہ جتنے بھی سیارے تھے وہ کیا تھے؟ مذکر. تو اس کے جملے سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ مریخ جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث. اس کا مریخ جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث. اس کا جو جملہ جو میرے مائنڈ میں آیا ہے وہ تو یہی ہے کہ مریخ زمین سے قریب اور بڑا سیارہ ہے. اگلا لفظ کیا ہے؟ ہمالیہ. ہمالیہ برف سے ڈھکا ہوا ہے. پتہ چل گیا نا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگلا لفظ کیا ہے؟ چین. سوچیں اس کا جملہ کیا ہوگا؟ چین پاکستان کا دوست ملک ہے. میرے مائنڈ میں تو یہ آیا ہے. اچھا اگلا ہے مکہ. مکہ لفظ ہے، اس کا ذرا سوچے جملہ کیا بن سکتا ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث. ویری گڈ. چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں چھوڑنے کی وجہ سے مکہ آباد ہوا تھا. ٹھیک ہے، سمجھ آیا جملہ؟ اب آپ نے بھی اپنے سے خود سے سوچنا ہے اور ان جملوں کو آپ نے لکھنا ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ جملہ